ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کا قائد نے، جس شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. اور یہ 3 نسلوں کا ساتھ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور صدر زرداری تک، اور آج آصفہ اور میرے سلسلے میں یہ جدوجہد جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا. اگر شہید بیوی نے ہمیں یہ سکھائی کہ جب کشمیریوں کی پسینہ گرے گا تو ہمارا خون گرے گا، تو ویسے ہی کہ اگر ہمارے کشمیر کے مائیں بہنیں کے آنسو بہیں گے تو ویسے ہی ہمارے خون کے آنسو بہیں گے. اگر ہمارے کشمیریوں کے خلاف کوئی غلط زبان استعمال کریں گے، ان کے خلاف بولیں گے تو ہمارا ہمارا دل ٹوٹ جائے گا. اگر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے افواج کے خلاف، ہمارے ان سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا کشمیر کے اندر سے یا پاکستان میں سے، کوئی کارکن ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی سیاستدان ہو، تو ہمیں یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے افواج جو ہمارے سرحد و محفوظ رکھتے ہیں، جنہوں نے حال ہی میں 1 سال پہلے ہی مودی کو ایسے عبرتناک شکست دلوائی ہیں جو انشاءاللہ تعالی تاریخ یاد رکھے گا، تو وہ ہمارے ریڈ لائن ہیں، وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور یقیناً جو آزاد کشمیر میں پچھلے مہینے سے اب صورتحال ہے وہ بہت پریشان کن ہے. ہر کشمیری پریشان ہے اور ہر پاکستانی پریشان ہے. کوئی یہ حالات نہ دیکھنا چاہتے تھے، اور جتنا بھی دیر ایسے حالات چلیں گے تو اتنا ہی نقصان کشمیر کوز کو ہوگا، اتنا ہی نقصان پاکستان کے ریپوٹیشن پہ، پوزیشن پہ ہوگا. اور اس وقت جب عالمی سطح پر آپ کے سامنے دنیا بھر میں بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، عالمی سطح کی سازشیں چل رہی ہیں، اور ان تمام سازشوں میں پاکستان کا جو کردار ہے، ہمارا فیلڈ مارشل کا جو کردار ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. اسرائیل کی سازش ہے ایران کے خلاف، تو وہاں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. بھارت کے حملہ کو جواب دینا ہے تو پاکستان اس حملہ کا جواب دے رہا ہے. چاہے وہ بھارت اپنے ہوائی جہاز بھیجے تو ساتھ کے ساتھ ہوائی جہاز گرائے جاتے ہیں، چاہے وہ بھارت اپنے ایجنٹس کو، اپنے دہشت گردوں کو، اپنے نمائندے کو افغانستان کے ذریعے بلوچستان اور پختونخوا پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو وہاں پاکستان کے افواج ان کو جواب دے رہے ہیں. چاہے مودی ہمارا اندس کو، ہمارا سندھو کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے پاکستان کے خلاف اور ہمارا دریا کے خلاف اور اس سنتاس معاہدہ پہ حملہ کر رہا ہے، تو وہاں پورا پاکستان کشمیر سے لے کے سندھ اور بلوچستان تک ہم سب تیار ہیں ان کو جواب دینے کے لیے. اور ہم سب پہ یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ حالات کچھ ایسے ہیں، جب سب کو پتہ ہے کہ ایران میں یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ نیتنیاہو کا جو ٹیمو ورژن ہے وہ ساتھ تھے اسرائیل میں، تو سمجھنا چاہیے کہ عالمی قوتیں تو آپ کے خلاف یہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم پاکستان کو کیسے، خاص طور پہ جب پاکستان ہی مسلم امہ میں ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں، ہمارے سازشوں کو ناکام کر رہے ہیں، ہم پورا دنیا کو جنگ کی لپیٹ میں لے کے ڈالنے کی سازش ہے، اور اس کا مقابلہ صرف اور صرف پاکستان کر رہے ہیں اس وقت. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے، پاکستان کے سیاستدان کو سوچنا چاہیے، کشمیر کے سیاستدان کو سوچنا چاہیے، کارکنوں کو سوچنا چاہیے، عام آدمی کو سوچنا چاہیے، احتجاج کرنے والوں کو سوچنا چاہیے، پالیسی بنانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ان حالات میں ہمیں رسپانسبلی اپنا لفظوں کا چناؤ کرنا چاہیے.
सियासत करना चाहिए, लेकिन सियासत को इस तरीके से करना चाहिए जहाँ से कोई पाकिस्तान की मुखालिफ, पाकिस्तान की दुश्मन हमारा अंदर की इश्यूज़ का फ़ायदा न उठा सके। इस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ तक कश्मीर की सूरत हाल है, इसमें हम सब इस चीज़ का ख्वाहिश करते आ रहे हैं कि इस पुरअमन तरीके से, सियासी तरीके से का हल किया, तमाम मसलों का हल निकाला जाए। और इसी पे हमारा कोशिश जारी है। जहाँ एक तरफ रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है जायज़, अभी एक लिहाज से तो ज़रूर है कि वो कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता है स्टेट को, और रियासत सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ जो डिमांड्स हैं और जो इश्यूज़ हैं वो सामने आते रहें। हम आज भी चाहेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकले, कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे हम पाकिस्तान का अपनी जगह कश्मीर में जो सूरत हाल अब 1 महीने से चलता आ रहा है। अब कराची वाले तो याद करते कि 90 की दहाई में किस अंदाज में अल्ताफ़ हुसैन की सियासत ने कराची का अवाम का जीना हराम कर दिया था। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इस किस्म की सियासत को फ़रोग़ दिया जाए, इस किस्म की सियासत को स्पेस दिया जाए उस कश्मीर में जो आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं अपने तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारा एक पर्सपेक्टिव है, एंड उस पर मैं थोड़ा आपसे बात भी करना चाहूँगा, आपको भी बताना चाहूँगा। एंड दैट इज़ दैट हम समझते हैं कि जो, मैं अब अंग्रेज़ी में बोलूँगा इसलिए लिखा हूँ मैंने अंग्रेज़ी में, तो द कंटिन्यूइंग loss of life in Azad Jammu and Kashmir, including the deaths reported yesterday, is a national tragedy. I extend my deepest condolences to every bereaved family and pray for the recovery of all those injured. Every Kashmiri life is precious. The death of a peaceful citizen cannot be treated as an acceptable consequence of political disagreement, just as the life of every police and security official must also be protected. The people of Azad Jammu and Kashmir have an unquestionable right to raise their political, economic, and constitutional grievances, but peacefully.